بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 620 ہے اور آج سورۃ الانعام کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 149 اور 150۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل فللہ الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قل کہہ دیجئے، فللہ الحجۃ البالغہ، بس اللہ ہی کے لیے ہے دلیل محکم۔ فلو شاء، پھر اگر وہ چاہتا، لہداکم اجمعین، تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قل کہہ دیجئے، ہلما، تم لے آؤ، شہداءکم الذین یشہدون، اپنے گواہ وہ جو گواہی دیں، ان اللہ حرم ھذا، کہ بلا شبہ اللہ نے حرام کیا ہے ان کو۔ فإن شہدوا، پھر اگر وہ گواہی دیں، فلا تشہد معہم، آپ گواہی نہ دیں ان کے ساتھ۔ ولا تتبع، اور آپ پیچھے نہ چلیں، اہواء الذین، ان لوگوں کی خواہشات کے جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، والذین، اور نہ ان کے جو لا یؤمنون بالآخرہ، ایمان نہیں لاتے آخرت پر، وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، کہہ دو کہ اللہ ہی کی حجت غالب ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو بتائیں کہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، پھر اگر وہ آ کر گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اور نہ ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور بتوں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو باتیں اللہ نے بیان کی ہیں اس کی اللہ کے پاس ایسی دلیل ہے جو ہر چیز کو واضح کر دے گی۔ دوسری بات، اگر اللہ کے نزدیک کسی کو مسلمان، کسی کو کافر بنانے پر جو حکمت پوشیدہ ہیں وہ حکمت نہ ہوتی تو اللہ تمام کے تمام کو مسلمان ہی بنا دیتے۔ تیسری بات، پھر یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی ان باتوں پر گواہ پیش کرو کہ فلاں چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ چوتھی بات، لیکن وہ لوگ گواہی نہیں دیں گے، اور اگر جھوٹی گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کی گواہی کو قبول نہ کرنا۔ پانچویں بات، آپ ان لوگوں کی خواہشوں کی اتباع نہ کیجیے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت پر ایمان نہ لائے اور اللہ کے برابر دوسرے معبودوں کو لا کھڑا کر دیا۔ حاضرین و ناظرین، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کے متعلق فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو احکام بیان کیے ہیں اس کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے، اور تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ اگر ہم مشرک ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، تو پھر اللہ نے ہم کو مسلمان کیوں نہیں بنایا؟ سن لو کہ اگر کسی کو مسلمان، کسی کو مشرک بنانے میں ہماری جو حکمت ہے، اگر وہ حکمت نہ ہوتی تو یقیناً ہم سب کو ہی مسلمان بنا ڈالتے۔ ہم اس بات پر بھی قدرت رکھتے ہیں، لیکن حکمت کے پیش نظر ہم نے ایسا نہیں کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ان یہود سے کہا جا رہا ہے کہ چلو اب جب کہ تمہارے پاس تمہاری باتوں کی کوئی دلیل نہیں ہے تو کم از کم کوئی گواہ تو اس بات پر پیش کر دو، مگر ان کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے، اور وہ لاتے بھی کہاں سے؟
اور اگر بالفرض گواہی لا بھی لیں تو وہ جھوٹے ہوں گے، تو آپ اے نبی ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کی جھوٹی گواہی سے متاثر نہ ہونا، اور آپ ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی بھی نہ کرنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور جو یوم آخرت پر ایمان بھی نہیں رکھتے اور اپنے رب کے برابر دوسرے معبودان باطل کو لا کھڑا کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔